बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 201। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धोते या जब नहाते तो एक सा से लेकर 5 मद तक पानी इस्तेमाल फरमाते थे, और जब वज़ू फरमाते तो एक मद पानी से। सही बुखारी हदीस नंबर 202। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ों पर मसा किया। अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने वालिद माजिद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सच है, और याद रखो, जब तुमसे साद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान फरमाए तो उसके मुतालिक उनके सिवा किसी दूसरे आदमी से मत पूछो। सही बुखारी हदीस नंबर 203। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाए हाजत के लिए बाहर गए तो मुगीरा पानी का एक बर्तन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गई। जब आप क़ज़ाए हाजत से फारिग हो गए तो मुगीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराते हुए आपके अज़ाए मुबारका पर पानी डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मौज़ों पर मसा फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 204। जाफ़र बिन उमरो बिन उमैया ज़मरी को उनके बाप ने खबर दी कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ों पर मसा करते हुए देखा। सही बुखारी हदीस नंबर 205। जाफ़र बिन उमरो अपने बाप से रवायत करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अमामे और मौज़ों पर मसा करते देखा। इसको रवायत किया मोहम्मद ने याहिया से, वो अबू सलमा से। उन्होंने उमरों से मुताबत की और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप वाकई ऐसा ही किया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 206। मुगीरा कहते हैं कि मैं एक सफ़र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था तो मैंने चाहा कि वज़ू करते वक्त आपके मोज़े उतार डालूं। आपने फरमाया कि इन्हें रहने दो, क्योंकि जब मैंने उन्हें पहना था तो मेरे पाँव पाक थे, यानी मैं वज़ू से था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मसा किया। सही बुखारी हदीस नंबर 207। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का शाह ना खाया, फिर नमाज पढ़ी और वज़ू नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 208। जाफ़र बिन उमरो बिन उमैया ने अपने बाप उमरो को खबर दी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बकरी के शाना से काट काट कर खा रहे थे। फिर आप नमाज के लिए बुलाए गए तो आपने छुरी डाल दी और नमाज पढ़ी, नया वज़ू नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 209। सुवैद बिन नोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने खबर दी कि फ़तह खैबर वाले साल वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहबा की तरफ, जो खैबर के करीब एक जगह है, पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी, फिर नाश्ता मंगवाया गया तो सवाए सत्तू के और कुछ नहीं लाया गया। फिर आपने हुक्म दिया तो वो भिगो दिए गए। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया और हमने भी खाया। फिर मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो गए, आपने कुली की और हमने भी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और नया वज़ू नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 210। हज़रत मैमूना ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ बकरी का शाना खाया, फिर नमाज पढ़ी और नया वज़ू नहीं फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 211। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फिर कुल्ली की और फरमाया, इसमें चिकनाई होती है। इस हदीस में अकील के यूनस और साले बिन किसान ने ज़हरी से मुताबियत की है। सही बुखारी हदीस नंबर 212। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊँग आ जाए तो चाहिए कि वो सो रहे यहाँ तक कि नींद का असर उससे ख़त्म हो जाए, इसलिए कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ने लगे और वो ऊँग रहा हो तो वो कुछ नहीं जानेगा कि वो खुदा से मग़फ़िरत तलब कर रहा है या अपने नफ्स को बद्दुआ दे रहा है। सही बुखारी हदीस नंबर 213। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज में ऊँगने लगो तो सो जाना चाहिए, फिर उस वक्त नमाज पढ़े जब जान ले कि वो क्या पढ़ रहा है।
صحیح بخاری حدیث نمبر 214۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی پیشاب، پخانہ یا نیند وغیرہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 215۔ سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ ہم خیبر والے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے، مگر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم نے اسی کو کھایا اور پیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 216۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 217۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس پانی لاتا، آپ اس سے استنجا فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 218۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لے کر بیچ سے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 219۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگا کر آپ نے اس جگہ بہا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 220۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک اعرابی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو، کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 221۔ ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا، چنانچہ بہا دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 222۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگایا اور اس پر ڈال دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 223۔ قیس بنت محسن نامی ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی شیر خوار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 224۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کی کوری پر تشریف لائے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 225۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے کہ ایک قوم کی کوری پر جو ایک دیوار کے پیچھے تھی پہنچے تو آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے پیشاب کیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا، تب آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آپ کے پاس پردے کی ورز سے آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے، یعنی وہ وقت ضرورت ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 226۔ ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے بارے میں سختی سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ ڈالتے۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپنے اس تشدد سے رک جاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 227۔ ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور فرمائیے، ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے، پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 228۔ ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے، اس لیے میں پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، تو جب تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون دھو ڈال، پھر نماز پڑھ۔ حشام کہتے ہیں کہ میرے باپ عروہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نماز کے لیے وضو کر یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 229۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی، پھر اس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں ہوتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 230۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میں باقی ہوتے۔